السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور معمول کے مطابق اس شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ، بڑی مہربانی کہ آپ محبت فرماتے ہیں اور عزیزی کے آنے پہ میں پھر کہوں گا کہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لائمن میں بھی بڑی تیاری کے ساتھ یہاں، تو ناظرین اب تو میں نے نئی شرٹیں بھی خریدنے کا سوچ لیا۔ ہاں جی، میں نے آرڈر بک کرا دیا کہ دکاندار کو کہ سیل لگے تو مجھے ضرور بتانا، اور اگر کلیئرنس سیل لگے تو پھر تو فوراً فون کر دیں۔ اچھا، اس میں میں خرید رہا ہوں، بندے کو اپنے اوپر پیسے لگانے چاہیے، اتنا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنا خیال بھی نہ کرے۔ بالکل ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنا خیال بھی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس یہ کہ شیخوں کی گلی ہے جس میں سارے شیخ رہتے ہیں۔ اچھا، وہاں ایک میرا فرینڈ بھی رہتا ہے محسن شیخ، اسے بیچارے کو ایک دن چوٹ لگ گئی، برف والا ریڑا اسے لگ گیا ادھر نا کونی کے اوپر سڑک پہ جاتے ہوئے، اس کی کونی بیچارے کی سوچ گئی۔ تو اس کے بھتیجے نے کہا کہ چاچو فوراً اس پہ جناب آئیو ڈیکس لگائیں۔ کہتا ہے چلو جاؤ پھر جا کے جلدی سے ساتھ والوں کے گھر سے آئیو ڈیکس لے کے آؤ۔ اچھا، وہ حمزہ اس کا بھتیجا آگے سے کہتا ہے کہ چاچو وہ ساتھ والے نہیں دیتے کوئی بھی چیز، ان کے گھر سے تو کبھی بھی کوئی چیز مانگے وہ کہتے ہیں چلو دوڑو ہم نے نہیں دینی، اپنی جا کے خریدو۔ بہت غصہ چڑھا محسن کو، کہتا ہے یار اتنے کنجوس اور انسانیت سے عاری لوگ ہیں یہ، ان کو اتنا نہیں پتا چلتا کہ ہمسایوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حمزہ کہتا ہے جی ہاں یہ اس طرح کی۔ محسن پھر کہتا ہے چلو دفع کرو جا کے پھر الماری میں سے اپنی آئیو ڈیکس نکال دو۔ تو جب ان کے اپنے پاس تھی شیشی تو انہوں نے ہمسائے سے کیوں مانگی؟ اس نے بتایا نہیں کہ کن کی گلی تھی۔ نہیں یہ بات اس کے بھتیجے حمزہ نے بھی پوچھی، وہ وکالت کر رہا ہے، عقل مند بچہ، اس نے کہا چاچو اگر اپنی الماری میں آئیو ڈیکس کی شیشی پڑی ہوئی تھی تو آپ نے پھر ہمسایوں کی طرف سے لانے کے لیے کیوں کہا؟ آگے سے محسن کہتا کہ بیٹا وہ یہ نمی پیک پڑی ہوئی ہے ہمارے والی شیشی، میں نے سوچا کھولی تو یا نہ ہو جائے۔ آئیوڈیکس تھی، پیپسی تھی جس میں گیس نکل جانی تھی۔ حد ہو گئی، بات کیا کرنے والی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نمی چیز پڑی رہے نا تو وہ بچی رہتی ہے، پیک پڑی ہوتی ہے اس کو نہیں بندہ چھیتی کتیاں کھولتا، تو جب کھل جائے تو پھر سب کے چاکے کھل جاتے ہیں، پھر جلدی ختم ہو جاتی ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ عجیب ہی فلسفہ ہے یہ۔ جی فلسفہ کیا حد ہو گئی، یہ تو سیدھا فلسفہ، باقی چیزیں کھول لے تو وہ پھر گئی۔ عجیب فلسفہ تو کل پرسوں مجھے کلیان سنگھ نے سنایا۔ کیا؟ پروفیسر کلیان سنگھ میرا بڑا فائٹ فرینڈ ہے، مجھے کہتا ہے یہ تجھے ایک عجیب ہی فلسفہ سناؤ، میں نے کہا سناؤ۔ کہتا ہے ایک سردار کے گھر بیٹی پیدا ہوئی نا تو ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کے تو بیچارہ رونے شروع ہو گیا۔ کہتا ہے نیش دینے معصومے جے تو سال کو پہلے جم پہندی تے اپنے ماں پیو دا ویاہ بھی ویکھ لیندی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی خاتون ایم پی اے نے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ کیا ہوا عزیز صاحب؟ میرے مالک یار ویسے بہت ہی ایمان سے کام ود گیا ہوا ہے، آج اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں پنڈی بٹیا میں دیکھا کیا کیا یار، وہ تو چلو سڑکوں پہ ہو رہا ہے یار، یہ پنجاب اسمبلی کے اندر معززین بیٹھے ہوتے ہیں یار، ڈونٹ ٹیل می پلیز۔ میں تو بہت شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار ہم لوگ ووٹ دے کے اپنے علاقے کے معزز ترین بندے اور اچھے لوگ چن کے بھیجتے ہیں اور یہ اچھا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہی کچھ کرنا ہے تو پھر پنجاب اسمبلی کے باہر بڑا WWF لگائیں، اور اندر اسمبلی کی جہاں پہ نشستیں ہیں اس کے ارد گرد لوہے کا سنگل بھی لگوائیں، رنگ بنوا دیں۔ دیکھو نا ذرا، خاتون نے بندے کو اسی طرح چپیڑ کٹ ماری۔ چلو آپ عورتیں آپس میں لڑے، اگر کوئی کسی نے تھپڑ مارا دوسری اس کے وال پوٹ سکے، بلکہ پوٹ سکے، اردو اس کے وال پوٹ سکے، کہے کہ تم نے کیوں مارا نہیں مجھے تھپڑ، وہ آگے سے کھرونڈے وڈے 100 ہوتی ہیں ان کی آپس میں فنی کشتیاں۔ یہ تو بالکل فاؤل ہے کہ ایک خاتون اٹھ کے کسی غیر مرد کو تھپڑ مار دے۔ مرد کو تھپڑ مارنے کے جملہ حقوق صرف بیوی کے پاس محفوظ ہوتے، جملہ حقوق نہیں بلکہ پورا مضمون حقوق۔ وہ تو پھر اپنی بساط اوقات کے مطابق پینٹی کھا رہے ہیں سارے، مگر یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے میں
اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں درخواست کروں گا کہ آپ اس طرح کی مشق جو ہے نا جی تم چپیڑے چپوڑے مارنے کی یہ اپنے خامدوں کے ساتھ ضرور کر لیا کرے. غیر مرد کو تھپڑ مارنا بہت بری بات. تو یہ دیکھو کہ کل جب ہم ٹی وی پہ منظر دیکھ رہے تھے تو جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ارکان اسمبلی وہ ہنس رہے تھے اس سچویشن. ہاں جی سارے چھڈانے والے بھی اور لڑنے والے بھی سارے ہنس رہے تھے اور سارا پاکستان ٹینس ہو رہا تھا. یاد اس دنگل کے اوپر ایک پٹی چلا دینا ٹی وی کے اوپر کے جسٹ فار منورنجن پھر تو خیر ہے. اچھا جی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عید قربان سے پہلے حکومت کی قربانی ہو جائے گی. یار یہ نہیں بائی آتے بھائی صاحب میں کیا کروں. تبصرہ کرو بھائی. یار میں وائس لیس تبصرہ کر دیتا ہوں. چلو وہ بھی ٹھیک ہے کرو ایک نیا تجربہ ہے. یہ تو مجھے سمجھ آ گیا تم نے کہا کھوتا ہی گونج پاتا جی یہی کہا ہے نا یہی کہا ہے نا یہی کہا ہے. یار کھوتا میرا تو تم کیوں اس پہ معلوم میں نے فیل کی ہے. جان دیو خدا کے واسطے شیخ صاحب. حضور آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلانا ہوتا ہے تو ویسے ہی اونچی ساری کہہ دیا کرے گا میں بھی بیٹھا ہوں بھائی. رول کال ہوتی ہے یہ سر. اچھا جی قربانی اور پتہ نہیں کیا کیا خوفناک طریقے سے بیان دے. بیڑا گرک ہو گیا. یہ کوئی عوام ہے یہ کوئی ملک ہے. اور یہ اللہ خدا کے واسطے رہی بھی یہ تھی جاندی ہو میں یہ بھی لے رہے اور گلا بھی کری جاندے. یہی تو رونا ہے کہ مزے نہیں لیے جا رہے. نہیں میے تو بڑے لوگوں کو آ ہی رہے ہوتے ہیں. یہ میے کی شکلیں اور ہو جاتی. اچھا جی وزیر اعظم نواز شریف فلم سٹار ہیما مالنی کے مداح نکلے. بھارتی دورے پر ہیما مالنی اور دھرمیندر سے ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا کہ میں اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے ہیما مالنی جی کی فلم دیکھا کرتا تھا. بہت اچھے میاں صاحب خدا کے واسطے لوڈ شیڈنگ سے مت ماری گئی ہے ہماری. پسینے نکل نکل کے برے حال ہو گئے ہیں. بونکے دہاڑے آئے ہوئے ہیں. حضور اس حالات میں تو دھرمیندر کا نام لینے کو دل نہیں کر رہا. آپ ہی مالی کی تعریفیں کر رہے. میرا خیال ہے اسی لیے بیگم صاحبہ ساتھ نہیں گئی اکیلے گئے ہیں کہ انہوں نے ہی مالی کی تعریفیں کرنی تھی. ٹی وی پہ تو سب کچھ نظر ہو گیا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کیمرے چل رہے تھے تو کیا فائدہ ہوا پلے جانے کا. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. بندہ ایف آئی آر بھی نہیں درج کرا سکتا. 750 چپیڑے ماری گئے. بندہ نہیں درج کرا سکتا بلا تو کرا سکتا ہے نا. یہ البتہ ہو سکتا ہے. محسن وحید بٹ صاحب نے گجرانوالہ سے بلیوں کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو بھیجی ہے. اچھا گجرانوالہ سے بٹ صاحب نے بلیوں کی ویڈیو بھیجی ہے. اور غور سے دیکھو بکروں کی ہوگی. بہت اچھے. یعنی اس کے ین میں یہ پھنس گیا ہوا ہے کہ ہمارے شہر میں بکروں کے علاوہ کوئی جانور باڑ ہی نہیں سکتے. بکرے ہی ادھر چھتوں پہ میاؤ میاؤ کرتے پھرتے. چھپڑوں کے کنڈے پہ بھی بکرے ہی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. گجرانوالہ میں تو کسی کی مڈیر پہ بھی بولتا ہوگا تو بکرا ہی بولتا ہوگا اور کہتے ہوں گے نیچے سے کہ یا اللہ بکرا تو آئے گیا مہمان نہ آ جائے. ہاں جی اڈ کوٹھے تو بکرے آوے بکری ہوتی ہے جس طرح بکری ہوتی ہے. آپ ویڈیو دیکھیں عزیز صاحب یہ لیں. جی آمنے سامنے دشمن کھڑے ہو گئے ہیں. بلی غصے میں دو ملاتی ہے نا. ہاں جی ہاں جی. بیڑا تر جائے تیرا. یہ لڑائی ہے کہ ڈانس ہے. او میرے مال کا. یار اتنا چپیڑو چپیڑی ہوتی ہے. ابھی بھی غصہ ہے. بلے 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 بلے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. ان کی تو گنتی بھی نہیں ہو سکتی چپیڑوں. بندہ ایف آئی آر بھی نہیں درج کرا سکتا. 750 چپیڑے ماری گئے. بندہ نہیں درج کرا سکتا بلا تو کرا سکتا ہے نا. یہ البتہ ہو سکتا ہے. اب آپ انٹرسٹنگ تصویر دیکھیں. یہ جی
یہ کیا ہے جی؟ یہ ایک انڈین دولہا، اس نے پھولوں کا گاؤن پہنا ہوا ہے. شاباش، پیروں تک پھول ہی پھول. یہ منڈا بیانے جا رہے ہیں یا دفنانے جا رہے ہیں؟ اب ویسے شادیوں پہ بھی بڑے بڑے پٹھے رواج نکل آئے ہوئے. دیکھو نا یار انہوں نے کس قسم کا گاؤن بنوایا ہے پھولوں کی لڑیوں کا. ایگزیکٹلی. جی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو جی صاحب. جی بہت اچھی، بہت زبردست. یعنی کہ باندر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تم اس کی مستیاں دیکھو. میرا خیال مستیاں بھی اس کی اس لیے ہیں کہ اس کو اپنی جیب سے پیٹرول نہیں ڈلوانا پڑ رہا، وہ تو مالک نے ڈلوایا ہوگا نا. ویسے بھی ٹین ایجر باندر لگتا ہے. بہت زبردست. کسی نے اس کو چھیڑ دیا. ہاں اچھا بندر کو بھی عقل ہے کہ ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل چلا. ہاں جی. ویسے تو اس نے میرا خیال ہے خرچہ ہی کروایا ہیلمٹ کا. ناریل توڑ کے بھی سر پہ رکھ لیتا تو ہیلمٹ ہو جانا. لیکن انٹیلیجنٹ ہے نا. بہت اچھی بہت اچھی. اس وقت تو بالکل منکی گولڈن ہی لگ رہا ہے. ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو بچ گیا. ویسے میں معافی چاہتا ہوں، یہ کسی اور ملک میں چلا گیا اتنی دیر موٹر سائیکل. اچھا. ہاں جی لاہور میں تو انڈر 18 کو پکڑ رہے ہیں موٹر سائیکل چلانے. تو تمہیں کیا مطلب اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو؟ بہت اچھے. باندر 18 سال سے چھوٹا ہی رہتا ہے بیچارہ. میکسیمم عمر اس کی اتنی ہوتی ہے 12 13 14 سال. اور اب ایک اور تصویر یہ لیں. واہ جی واہ، یہ کیا ہے جی؟ عمران خان یہ صاحب لاہور اور راول پنڈی کے درمیان جو ایک مشہور ہوٹل ہے وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب. ہاں جی. اور سالن کے ڈونگے خالی پڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ شاہ جی جھگڑ پڑے ہیں. دیکھیے خان صاحب، ابھی ہم نے ایک بوٹی ہی اٹھائی تھی، آپ نے دونوں ڈونگے ختم کر دیے. آگے سے خان صاحب کہہ رہے ہیں او میں نے دونوں ڈونگے نہیں کھائے، وہ کھا گیا جو ہاتھ دھونے کے لیے گیا، اور شیخ رشید نے ختم کیا ہے، میں نے نہیں ختم کیا. شاہ جی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے لیے ہی آیا تھا، اور کیا اس نے آپ کی طرف کمیٹی ڈالی ہوئی ہے؟ یار ایسے شروع ہو جاتے ہو تم. خان صاحب کی سادگی دیکھو ذرا. کیا بات ہے جی، میں نے سنا کہ زمین پہ بھی دری بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور خان صاحب نے میرا خیال ہے پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی پشاوری چپل پہنی ہوئی ہے براؤن کلر کی، وہ چینج ہی نہیں کر رہے. وہ سادگی نہیں ہے ان کی، وہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اسے کھولنا کیسے. تو دکاندار جہاں سے خریدی تھی نا اسی نے بند کی تھی، اب کھولنی بھول گئے ہوئے ہیں بیچارے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جو سیل میں اضافے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہاں کا ان پڑھ مستری ہے جو 30 سال تک ٹی وی نہیں خراب ہونے دیتا. عزیزی صاحب کل سارے میرے دوستوں نے محلے داروں نے مل کے نا میرا یوم سکوٹر منایا ہے. یوم سکوٹر؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے. سارے کٹھے ہو گئے نا میرے سکوٹر کے آلے دوالے کھڑے ہو کے جگتے شروع ہو گئے. آڑو گرنیڈ، نعیمہ کینچی، شکیل گراری، چاچا رفتہ رفتہ، طفیل تھیلا، سارے شروع ہو گئے. یہ کون سا سکوٹر ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی اب جون بدلنے والی ہے، 100 سال کا ہو گیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کھال بھی چینج کرتا ہے اپنی کو. کچھ کہہ رہا ہے کو کچھ. وہ چپ کر کے سنتا رہا. ایک بچوں بولیا کہتا 3-4 دفعہ تو اس کا نواں بھیڑ لگا ہے. اور چاچا رفتہ رفتہ کو سب سے زیادہ اعتراض اسکوٹر کی سپیڈ پہ تھا. کہتے ہیں کہ یہ اتنا تیز کیوں چلتا ہے؟ میں جو رفتہ رفتہ چلتا ہوں تو یہ کیوں تیز چلتا ہے؟ سارے ہنس رہے تھے. سنانے والی بات یہ ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ جی نواں سکوٹر کیوں نہیں لیتے، خدا کے لیے لے لو، ہم قسط دے دیا کریں. اچھا. اور میں نے کہا یار اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ بھی تو پہلے بتاؤ نا. بندہ کیوں ہمیں سوٹ دے ایک چیز کو؟ چل رہا ہے بہترین، کبھی کوئی نکاح موٹا کا نقص ہوتا ہے تو یہ ساتھ ہی نکر کے اوپر ہے. مستری جو بیٹھا ہوا ہمارے محلے کا بڑا یار انٹیلیجنٹ مستری ہے. اچھا. بات آ رہی، کمال مستری ہے. لو جی گڈیاں بھی ٹھیک کرتا ہے، ساتھ اس نے سکوٹر ٹھیک کرنے والے بندوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے. دور سے دیکھ کے آواز سن کے گڈی کی
تو بتا دیتا ہے اس میں کیا نقص ہے. اچھا ہاں جی. واہ. تو بندہ ہمیں کس لیے نئی چیز خریدے جب پرانی ٹھیک ہو کے چل رہی ہے. یہ جو تم بات کر رہے ہو نا، پچھلے دنوں ممتاز مفتی مرحوم کے صاحبزادے اقسی مفتی کی ایک کتاب نظر سے گزری ہے، جس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات، مطلب ایک انکشاف ہے میرے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جاپان کی جو سونی کارپوریشن ہے اس کا ایک ٹیکنیکل ڈیلیگیشن پاکستان آیا اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ پاکستان کی آبادی میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ہماری جو پروڈکٹس کی سیل کا والیوم ہے وہ نہیں بڑھ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا. کہتے ہیں الٹیمیٹلی چند دن کی ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں یعنی ان کی جو سیل میں اضافے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہاں کا ان پڑھ مستری ہے جو 30 سال تک ٹی وی نہیں خراب ہونے دیتا. چند روپے لے کے وہ ٹی وی پھر قابل استعمال بنا دیتا. واہ واہ بیوٹیفل. ہمیں اپنے ان پڑھ مستریوں کی قدر کرنی چاہیے. بالکل. پتہ نہیں کتنے غریب لوگوں کا بھلا کرتے ہیں. اور سیم اسی کتاب میں یعنی اسی پیراگراف میں انہوں نے ٹوئٹا کی مثال بھی دی ہوئی ہے کہ ٹوئٹا کمپنی نے بھی اسی طرح کا جائزہ پاکستان میں لیا تھا کہ یعنی گاڑیوں کی تعداد میں تیزی سے جو سیل ہونی چاہیے اس طرح کیوں نہیں. پتا چلا جی یہاں کا مستری جو گاڑی کی آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ اس کے کہاں کہاں پر خرابی ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں یعنی قابل استعمال بنانے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے. سر آج بھی دیکھ لیں آپ 70 کی ٹویوٹا کرولا اور مارک 2 74 کی، وہ آج بھی آپ کو پہاڑی علاقوں میں بڑی سجی ہوئی ملتی ہے. ہاں دلہن کی طرح سجا کے بڑے فخر سے چلاتے ہیں وہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل. بڑی بڑی پرانی گاڑی. یہ تو یہاں پہ بھی پنجاب میں یا یہ کراچی وغیرہ میں لاہور میں بڑے شہروں میں بھی صرف اس لیے اب پرانی گڈیاں دم غائب ہو گئی ہیں کہ یہ قسطوں پہ جب گڈیاں شروع ہوئی ہیں نا تو لوگوں نے پھر ہمت کر کے تو چلو نئی گاڑیاں لے لی. ورنہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پہ اوپل اور پتہ نہیں کون کون سی فورڈ اس طرح کی کاریں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. وہ مستری جو ہیں وہ ان کو سڑکوں کے اوپر زندہ رکھے ہوئے تھے. اور یہااں کے مستری واقعی صرف گاڑیاں شاڑیاں یا اسکوٹر کی بات نہیں ہے، ہر کام میں ایسے ایسے کمال ہیں، ایسے ایسے عقل مند بندے ہیں مستری ہمارے. یہ پائے گئے ہیں باچی. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم تھوڑے سے متاثر بھی ہوں کہ ہم پاکستانی مستریوں کی اور ٹیکنیشینز کی اس طرح تعریف کر رہے ہیں. ہر ملک میں اس طرح کے مستری اور ٹیکنیشینز پائے جاتے ہوں گے، لیکن ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لو جو اس طرح کی جو ملٹی نیشنل کلچرز ہیں وہاں پر رہ کر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو اس بات کو یعنی اس بات کو کنفرم کریں گے کہ پاکستانی ٹیکنیشینز جو ہے نا وہ لاجواب ہے. یعنی پرانی چیزوں کی ریپیئر کے حوالے سے پتہ نہیں ہمارے شاید وہ ہماری گھٹی میں یہ چیز موجود ہے کہ چیز خراب کر کے پھینکنی نہیں ہے. اس وجہ سے شاید یہ فرق پڑتا ہے اس چیز کا. یار وہ تو پرانی چیزوں کو دوبارہ بنا لیتے ہیں نا. ادھی چیز کسی کی ادھی کسی کی ادھی کسی کی پکڑ کے نئی چیزیں بنا لیتے ہیں. یہ تم گاؤں کی طرف جاؤ تو وہ بڑے بڑے رکشے جنوں جیسے پیٹر انجن سے چلا رہے ہوتے ہیں. پانی والی موٹر سے گڈی بنا کے تو پنڈوں کی طرف. اچھا چلو یہ تو پرانی باتیں ہیں نا. جب الیکٹرانکس یہ جو جدید الیکٹرانک اشیاء ہے اس کا دور آیا، کمپیوٹر کا دور آیا، موبائل کی دنیا بالکل ایک نئی اس نے یعنی دروازے کھول دیے، تو اس وقت یہ گمان تھا لوگوں کا کہ اب پاکستانی ٹیکنیشینز جو ہیں ناکام ہو جائیں گے کیونکہ یہ پرانے دور کے. انہوں نے یوں جناب ہر چیز پہ دسترس حاصل کی ہے، ہمت نہیں آ رہی، اور خود ہی کسی یونیورسٹی میں کالج میں تعلیم حاصل کیے بغیر صرف اپنے دماغ کے زور پر انہوں نے اس کے جتنے تھے کوڈز ووڈ سب کچھ انہوں نے ایسا حاصل کی. ضرورت تو صرف اتنی سی ہے نا کہ ہمارے ہاں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، اگر اس کو تھوڑا سا چینلائز کر لیا جائے، یہ جو برین ہے ہمارے ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر لیا جائے، اس کو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یہ سکھا دی جائے، نئے نئے ادارے قائم کیے جائیں. یہ ویسے میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب اس طرح بڑی توجہ دے رہے ہیں. بالکل یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں، ہنر سکھایا جائے بچوں کو اور بچیوں کو. وہ کافی اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ورنہ دیکھو کہ بیرون ملک خاص طور پہ گلف میں آپ کو ایک پاکستانی ٹیکنیشین نظر آتا ہے، اس کے مقابلے پہ ایک فلپینی یا انڈونیشین ٹیکنیشین نظر آئے گا. وہ صرف اس وجہ سے اس پر برتری حاصل کر لیتا ہے مراعات میں یا سیلری میں کہ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، حالانکہ ٹیلنٹ پہ وہ پاکستانی کی نسبت کم ہوتا ہے، لیکن تعلیم کا فائدہ لے جاتا ہے. ہاں میں نے سنا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں نا، امریکہ کینیڈا ادھر ادھر یہ جو بہت ترقی یافتہ ممالک جو ہیں، وہاں پہ جنرل ایجوکیشن جن اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے نا جی،
وہاں پہ بھی 31 کلاس بچے کو لائمن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی لینی پڑتی. بھائی جان پاکستان میں بھی ہوا کرتا تھا، لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی. اب تو دوسری تعلیم کا برا حال ہے، فنی تعلیم کا تو خیر پوچھنے والے سنا ادھر بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ کوئی ریڈیو ٹھیک کرنا سیکھ رہا ہے، کوئی کیمرہ ٹھیک کرنا سیکھ رہا ہے، کوئی فوٹوگرافی، لکڑی کا کام، بجلی کا کام سکھایا جاتا تھا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. ایک ناقدرے نے ان کی قمیض کے پیچھے جب دم بنائی تو دم کچھ ایسی سجی. ناظرین شاعری میں سرقے کے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے دو معروف شاعر موجود ہیں، جیم سین دھڑکن اور عشرت زخمی. بھائی یقین کیجیے گا اپنا دھڑکن صاحب بھی تو خدا کا ایسا کرنا ہے کہ دوبارہ بلایا ہے انہوں نے. بھائی بڑے سخن نواز ہیں جنید میاں، پلیز پہلے بھی آئیے. بہت شکریہ. واہ واہ، دو شاعروں نے مل کے ٹرین ہے چلائی. واہ واہ، اسی لیے تو بلاتے ہیں یہ لوگ ہمیں. دو شاعروں نے مل کے ٹرین ہے چلائی، آگے سے ہٹ جا ناجیا ساڈی ریل گڈی آئی. یہ شعر تو خواجہ سعد رفیق کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے قبلہ؟ خیریت سے؟ تشریف رکھیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تسلیمات. جنید صاحب بہت بہت بیٹھیے، شکریہ. آپ کا دعوت نامہ مجھے موصول ہوا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تو میں فوراً دھڑکن کے پاس پہنچا. میں کہا چلیے. بھائی بہت شکریہ جنید میاں، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے یاد فرمایا. اب تو بھائی دیکھیے ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں ایسی محفلیں. بالکل. تو اگر کہیں اس طرح کے سخن نواز بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی بڑی بات ہے. بھائی خدا نے ایسے نور نہیں دیا چہرے پر. ہاں بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہے. اچھا ہے. ہاں بہت شکریہ جنید میاں، آپ نے یہاں یاد کیا. ورنہ آپ یقین کیجئے کہ کئی مہینے گزر چکے تھے کسی ایسی محفل میں گئے ہوئے. یاد ہے نا آپ کو کئی مہینے پہلے بکر منڈی میں بکرا لینے کے لیے گئے ہم دو دوست. تو وہاں پہ کچھ سخن نوازوں سے ملنے کا موقع ملا. بکر منڈی کی معطر فضا میں بیٹھ کے جب سخن نوازی نصیب ہوئی تو بڑا جی خوش ہوا. اچھا. اور اتنے مہینوں کے بعد آج آپ نے بلایا، بڑی دعائیں نکلی دل سے. بڑی مہربانی آپ کی. تشریف تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک آمد ہوئی بکر منڈی میں کہ بکری چڑھی پہاڑ پر، بکری چڑھی پہاڑ پر دوسری طرف سے اتر گئی. ارے واہ واہ. میرا خیال ہے اسی شعر پہ پھر بکرا بیچنے والوں نے اکٹھے ہو کے ہمیں مارا تھا. یاد ہے مجھے اچھی طرح. نہیں تو انہوں نے وہاں پہ آپ کی قدر شناسی نہیں کی بکر منڈی میں؟ کہاں رہ گئے ایسے حالات. سارے بکرا بیچنے والے جو تھے، آپ یقین مانیے جنید میاں، سب کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہم بکرا خریدنے نہیں آئے ویسے ہی ریٹ پوچھنے کے لیے آئے. حالانکہ ہم نے بکرا خریدنا تھا، بس یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی اپنی جیب کے مطابق کوئی مل جائے. مذاق شروع ہو گئے. ہمیں تو کئیوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی خرید تو لیا ہے، اب دوسرا کیوں دیکھ رہے ہو. پھر بتایا کہ نہیں بھائی زخمی بھی یہاں ہمارے دوست ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں، ان کو آپ بکرا نہ جانیے. ویسے بھی یہ تو زخمی ہے، ان کی تو قربانی جائز بھی نہیں. بھائی دھڑکن اپنے بارے میں بھی تو بتاؤ. یہ جو گلے میں گلو بند چمکیلا ڈالا ہوا ہے یہ کسی اور کا نہیں، بکرے کے گلے سے نکال کر اپنے گلے میں ڈالا ہے. ایسا ہوتا یہی ہے جنید میاں، جہاں بھی جاتے ہیں محبت کرنے والے مل جاتے ہیں. تو بکرا خود آ گیا کہ بھائی اتنا پیارا گلو بند جو ہے ہمارے گلے میں نہیں، یہ تو دھڑکن کے گلے میں ہی اچھا. کیا کہنے بھائی. اسی طرح کوئی فن شناس پرچون والا دھڑکن صاحب کو ہر ماہ راشن بھی مفت دے دیتے ہیں. کیا بات ہے. بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنید میاں کہ اب بھی ان حالات میں بھی کچھ ایسے سخن نواز مخیر مداح مل جاتے ہیں. مخیر مداح. بھائی بس اسی طرح یہ شاعروں کی زندگی میں ناقدری اور قدر شناسی کا سلسلہ تو چلتا ہے. بالکل. دیکھیے نا، اب اسی طرح ایک ناقدرے نے ان کی قمیض کے پیچھے جب دم بنائی تو دم کچھ ایسی سجی کہ قریب بھی ایک قدر شناس بکرا دابڑے سے اپنا توڑی دانا کھا رہا تھا.
اچھا اس کی نظر جب موصوف پر پڑی جو دم بنائے کھڑے تھے، یقین مانیے فوراً بکرے نے اپنا ہی دابڑا پاؤں کے ساتھ ان کے آگے کر دیا اور بولا پہلے آپ. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ محبت وصول کرنے والے ہیں، فوراً ہی جھک کے دابڑا خالی کر دیا. کیا کہیں گے بھائی، کسی کی محبت کو انکار کی نہیں ہو سکتا. اور جنید صاحب خدا کا کرنا دیکھیں، مذاق کوئی بھی کرے ہم پہ جچ جاتا ہے. واہ، لگتا ہے آپ دونوں کسی مشاعرے سے آ رہے ہیں. یقیناً آپ نے جوتیوں سے اندازہ لگایا ہوگا، ہم کسی اور کی پہنائے ہیں. بس جلدی میں کسی وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے. کوئی ایسا پروگرام تو نہیں تھا آج، اچھا یہ مشاعرے وغیرہ کا. اچھا کوئی ایسی بیٹھک تو صبح نہیں سوچی تھی. بس میں یوں ہی موصوف کی ورکشاپ پہ پہنچا. ان کی ورک شاپ ہے؟ جی ہاں، ایک ورکشاپ پہ گاڑیوں کا تیل بدلی کا کام کرتا. عجیب بات کر رہے ہیں آپ. وہ یہ موبائل چینج کرنے والی ترقی تو بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے تو ہم گاڑیاں صاف کرنے والی ٹانکیاں دھویا کرتے تھے. اچھا بہت لمبا مکینیکل سفر ہے زخمی میاں. اچھا ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب شروع میں ہم زخمی میاں کو ان کے وہ ورکشاپ والے اڈے پہ ملنے جایا کرتے تھے، تو کوئی گاڑی آنی تیل بدلی کے لیے تو مالک نے آرڈر کرنا کہ جلدی سے تیل بدل دیجئے. زخمی میاں نے وہاں سے چابی پکڑ لی اور گاڑی کے نیچے گھس جانا. اچھا اور جلدی سے انجن کھول کے اس کے نیچے اپنا ہی منہ کر لینا. اچھا. اور خوب سیر ہو کے گاڑی سے باہر آ جانا. پھر یہ گلا نہیں کرتے تھے کہ موبائل میں بادام کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھو دھڑکن، تم مذاق کرو گے تو زمانہ تو مذاق کرے گا. بھائی یہ تو محنت کا آدمی ہے. تو پھر مکینک سے شاعری کی طرف کیسے آ گئے یہ؟ بس ایک دفعہ بس میں بیٹھے ہوئے تھے، بس میں دال بیچنے والا چڑھ آیا. اس نے آواز لگائی ککڑ دالے تازی تے ودیا. موصوف نے اسے کہا کہ بھائی کافیہ ردیف تو ملا لو. ککڑ دالے تازہ مالے. خوب یادداشت ہے آپ کی. بس یہ مصرع منہ سے نکلا، ہم اگلی سیٹ پر براجمان تھے. اچھا ہم نے اٹھ کے ماتھا چوم لیا. آپ نے ٹیلنٹ پہچان لیا نا ان کا. ایسی داد دی کہ پھر ہمارے پیچھے پیچھے ہی چل نکلے. آپ کے واقف تھے؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں تھی واقفیت، بس میں ہی ملاقات ہوئی پہلی دفعہ. اچھا تو بس میں نے شعر بھی کہا کہ بس بندیالاں دی کھچ تصویر لواں تیرے کنڈلے والا دی. مہربانی، شکر ہے. میں دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو گند ڈلوا کے جا چکا، یہ جو گند ڈلوا کے جا چکا، یہ سزا تھی میری جو پا چکا. خوبصورت آپ نے کلام. اچھا دھڑکن صاحب، موضوع کی طرف بھی تو آئے نا، تو آپ آپس میں شروع ہوئے. جی جی، موضوع کیا ہے آج کا؟ موضوع ہے شاعری میں ایک دوسرے کا کلام چرانا، یعنی شاعری میں سرقہ. بالکل، بہت اچھا موضوع چنا آپ نے. بلکہ یوں کہیے کہ دل کی آواز اٹھائی ہم. اچھا تو سب سے پہلے تو میں یوں کہوں گا جنید میاں کہ پاکستان میں، ہمارے پیارے وطن عزیز میں، یہ جو شاعر ادیب بھوک سے مر رہے ہیں، انتہائی شرم کی بات ہے. صحیح. وہ صرف اسی لیے ہے کہ یہاں سرقے کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. جو حقوق ہیں کسی شاعر کے کلام کے یا کسی ادیب کے، کاپی رائٹس کے کاپی رائٹس، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ وہ یہاں موجود نہیں ہے. رہی بات ہماری یعنی دھڑکن ناچیز کی، تو یقین جانیے ساری زندگی ہم نے تو سرکے والی شاعری سے بھی پرہیز کی اور سرکے والے سالن سے بھی. ہاں، تو رہی بات زخمی میاں کی، کیا کہنی، تو موصوف ذرا کھلی طبیعت کے مالک. کیا کہنی،
सरके की शायरी भी ले लेते हैं अच्छा। और सदके की शेरी भी लेते हैं। धड़कन भाई, अगर बात सरके की चल निकली है तो देखो कहाँ तक पहुँचे। हम, मैं और धड़कन, हम एक मुशायरे में कलाम पढ़ने के लिए गए। अच्छा। अब धड़कन मियाँ की वारी मुशायरे कोई में कलाम पढ़ने के लिए। हराम है हमारे साथ किसी ने कलाम किया हो। मुशायरे में कलाम पढ़ने ही जाते हैं, मुशायरे में और क्या हम लोग दरिया बिछाने जाते हैं। ये काम भी तो पहले करते थे। भाई जुनेद साहब, यकीन कीजिएगा कि धड़कन साहब का नंबर था 135वां। अच्छा। आप जानते ही हैं कि जरा बड़े शुअरा को ताखीर से बुलाया जी जाता जी है। बिल्कुल। और जो 34वां शायर था वो धड़कन मियाँ का ही कलाम पढ़ गया। अच्छा। अरे मुझे याद है, ये बागबानपुरे वाला मुशायरा। बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई मुझे बड़ी याद अच्छी आ याद गया, आज एक तक। चाय के होटल पे था। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई यकीन करना, दाद भी वो समेटता रहा और धड़कन मियाँ अपनी शायरी की दाद देती भी रहे। जब धड़कन मियाँ की बारी आई है, पहले तो धड़कन मियाँ 2 बार लड़खड़ा कर गिरे हैं। फिर हिम्मत आई है, जज्बा था, गए हैं माइक पर और जाकर बोला है, ये जो अभी कलाम पढ़कर गया है मेरा, इनु रोकन वाला कीड़ा, इनु रोकन वाला कीड़ा। कुछ कह भी तो नहीं ना सकते। सही। सरकार, भाई आपके सामने ही अगर आपका कोई कलाम सुना जाए जी जी। तो वहाँ हाजिरीन के सामने इंसान क्या बहस करे। भाई मुझे एक और वाकया बड़ी अच्छी तरह याद है कि पाथी ग्राउंड में मुशायरा था, यही बेचारे जख्मी के साथ हुआ। ये जो सरके की बात हो रही, इनका कलाम एक शख्स सुनाना शुरू हो गया। पहला मिसरा ही उसने कहा तो इन्होंने मुझे कहा कि लो भाई मेरा कलाम भी चोरी हो गया। जैसे कहते नहीं है कि वो मेरा साइकिल चोरी हो गया है। शुक्र है ये अभी उठे नहीं थे। आपस में ही हमने बात की। दूसरा मिसरा उसने कहा, मेरा ख्याल है तीसरा मिसरा था या चौथा था, तीसरे तक तो बात पहुंची नहीं थी। हाँ, हाल में से किसी ने इतना बड़ा पत्थर उठा के मारा उसे, उस शायर को दे मारा। अच्छा। हटा नहीं वो भी बेचारा। 2-1 शेर और सुनाए होंगे कि हाल में से टमाटर, अंडे, पता नहीं क्या क्या उस शख्स को बेचारे को लगना शुरू हुआ। अब ये मेरी ये मिन्नतें करनी शुरू हो गए कि किसी को बताना ना कि इसने मेरा चोरी किया था। और वरना ये जो सारा सामान नजर आ रहा है स्टेज पे पड़ा हुआ, अंडे टमाटर मिक्स, दोबारा इस्तेमाल न करने वो। जब मौसूफ की बारी आई तो घबरा के फिलबदी पहला शेर क्या कहते हैं, ये जो गंद डलवा के जा चुका, ये जो गंद डलवा के जा चुका, ये सजा थी मेरी जो पा चुका। वो तो मैंने पीछे से कंधा दबाया, मैंने कहा भाई खामोश हो, अभी गंद भी यही है और हम भी यही हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का कलाम चोरी होता है, जबकि आपकी तो कोई किताब भी नहीं छपी। तो अचंभे वाली कौन सी बात है, किराए की साइकिल भी तो चोरी हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि किताब में चूंकि हमारा कलाम महफूज नहीं हो सका, इसीलिए चोरी हुआ है। असल में चोरी होने की जो मेरे दिमाग में जो बात है वो ये है, जो क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं उसकी खिड़की दरवाजे नहीं है, जब पक्का तेज चलता है तो हमारा लिखा हुआ कलाम बाहर निकल जाता है और वो फिर चोरी हो जाता है। आपका कलाम तो खुशबू है ना, जहां तक फैले। जी हाँ, बस कलाम में खुशबू है, इनमें जरा खुशबू नहीं। आप अगर इनका ये कोट सूंघ लें तो यकीनन आप फौरन ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि मौसूफ उधर वर्कशॉप के कील के ऊपर ही टांग देते हैं और वहीं से उतार के पेट्रोल के साथ हाथ धो के निकल आते हैं। अच्छा, एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप भाई भी हैं, सुखन नवाज भी हैं, अदबी आदमी हैं, इसलिए तकल्लुफ तो कोई है नहीं। क्या बात, आपस में ही हैं हम लोग। यहाँ आपके चैनल के बाहर कुछ अर्सा पहले
جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے کریڑی والے نے دال کھلائی تھی ہمیں، بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ تام چینی والی پلیٹیں تھی پیلے رنگ کی، کنارے اس کے گرین تھے سبز رنگ کے، وہ اگر منگوا لیں تو اچھا رہے گا۔ اچھی دال تھی اس کی؟ دال تو اتنی اچھی نہیں تھی، بیچنے والے کی طبیعت بڑی اچھی تھی، کیا کہنے، ادھار بھی کر لیتا۔ ابھی آپ کے لیے نقد منگوائے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، سبز مرچ دیتا ہے وہ ساتھ۔ اچھا ثابت، وہ ضرور منگوائیے گا۔ ادرک اسے کہیے کہ ذرا باریک باریک کاٹ کے ذرا اوپر جی ہاں جی ہاں، اور جو بچہ جا رہا ہے اسے ذرا ہم سے ملوا دیجیے۔ ایک اور عرض کرنی تھی کہ وہ مکھن کی ٹکیا ڈال کے جب وہ اس کو بغار لگاتا ہے نا تو ذائقہ ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا اسے یہی کہہ دیجیے کہ بغار کے بعد جو دھنیے کا چھٹا لگاتا ہے نا، ہر ایک اوپر جو ایک بالکل ہریالی جو آ جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ بہت خوب، نمکین لسی بھی ہوتی ہے ساتھ۔ اچھا کہیے گا بڑا گلاس ہو۔ ابھی بھائی کیوں گھبراتے ہو، وہ جگ منگوا رہے ہیں۔ اپنے بازو سے تو بتا رہا ہے کتنا بڑا ہوگا۔ چلے اسے چھوڑے، میرا کر لیں۔ اچھا اسے کہیے گا ٹیشو ساتھ ضرور بھیج دیں۔ ذرا اسے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ نان سادہ بھی ہوتے ہیں اس کے پاس اور روغنی بھی۔ اچھا تکلف نہ کرے، روغنی ہی لے کے۔ دھڑکن صاحب آپ انٹرویو کے لیے آئے ہیں یا سسرال آئے؟ جنید بھائی آپ ٹوتھ پک منگوا لیجیے، بہت مزہ آیا۔ ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال، خوش رہے خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔